میں اپنے گاؤں کی بہت ہی بولی بالی اور سادہ سی لڑکی اپنے والدین کے ساتھ گاؤں میں رہتی اور دن بھر ان کے ساتھ کام کرواتی۔ سارا دن کام کرنے کے بعد شام ہوتی تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے خوب باتیں کرتی۔ مجھے لائف میں شہر جانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں دنیا کے رنگ دیکھوں، شہر کی دنیا دیکھوں اور وہاں کے رہنے والے لوگ دیکھوں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں جتنا لوگوں سے یہی سنا تھا کہ شہر میں بڑی بڑی عمارتیں اور خوبصورت گھر ہوتے ہیں اور وہاں کے رہنے والے لوگ کسی شہزادوں سے کم نہیں ہوتے۔ تو میرے من ہی من میں یہ خیال آتا کہ کیوں نہ میں بھی شہر جاؤں اور میں بھی شہر کی دنیا دیکھوں۔ انہی دنوں میں میری بیسٹ فرینڈ مرحا کی شادی تھی گاؤں میں۔ ہم دوست بہت ایکسائٹیڈ تھی کہ ہماری دوست کی شادی ہے اور ہم شادی پہ جائیں گے۔ اگلے دن کی صبح ہوئی اور ہم نے مل کر شادی پر جانے کی تیاری کی۔ رات کو ہم مرحا کی جب مہندی پر پہنچے تو وہاں میری ملاقات ایک حسین چہرے سے ہوئی۔ مجھے اسے دیکھتے ہی ایسا لگا کہ جیسے کسی شہر کا شہزادہ آیا ہو، جیسے الگ ہی دنیا کا انسان ہو، اور اس کی خوبصورتی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ اس کا اخلاق، اس کا چلنا پھرنا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں من ہی من میں یہ سوچ رہی تھی کہ جس طرح کے انسان کی مجھے ضرورت تھی، شاید یہ وہی انسان ہے۔ میں نے اپنی دوست سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ میری دوست بولی، یہ مرحا کا کزن ہے اور اس کا نام عدنان ہے اور یہ شہر سے آیا ہے۔ میری نظر اس مہندی کے فنکشن پر اگر تھی تو صرف اور صرف عدنان پہ، اور عدنان نے بھی یہ اچھا خاصا غور کیا کہ میری نگاہیں اس کی طرف ہی بار بار اٹک رہی ہیں۔ نہ جانے کب عدنان کو بھی میں بھی پسند آ گئی۔ میری معصومیت، میری خوش اخلاقی عدنان کے دل کو بہت بھائی اور وہ من ہی من میں مجھے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی کے دوران مہندی کا فنکشن ختم ہو گیا اور کچھ کہے اور کچھ بغیر سنے ہی میں اپنی والدہ کے ساتھ گھر آ گئی۔ صبح کو مرحا کی بارات تھی اور میں بڑی خوشی سے تیاری کی کہ آج پھر عدنان سے ملاقات ہوگی، اور ادھر عدنان بھی بے چین تھا کہ اس کی میرے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ملنے کی چاہت بہت تڑپا رہی تھی کہ بارات کا ٹائم ہوا اور میں ہال پہنچ گئی۔ جیسے ہی میں ہال پہنچی تو عدنان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی اور میرے چہرے پر بھی بہت ہی پیاری مسکراہٹ آ گئی۔ اسی دوران لوگوں نے، ہمارے گاؤں کے لوگ تھے، انہوں نے بہت زیادہ محسوس کیا کہ ایک گاؤں کی لڑکی اور ایک شہر کا لڑکا، ان کا بھلا کیا میل جول۔ اور گاؤں کے لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ شہر والے بہت دھوکے باز ہوتے ہیں، وہ ہماری بیٹی کی زندگی کے ساتھ نہ کھیل جائیں، اور شہر والوں کو یہ تھا کہ گاؤں کی لڑکی ہمارے گھر میں سکون سے نہیں رہ سکے گی۔ ہو نہ ہو ان کی بات یہیں پر ختم کر دی جائے۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے خاندان والوں نے مجھے بہت سمجھایا کہ عدنان تمہارے لیے پرفیکٹ نہیں ہے، اور ادھر عدنان کے والدین بھی ماننے کو تیار نہیں تھے کہ میں ان کے گھر کی بہو بن سکوں۔ بہرحال حالات نے ہمیں جدا کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ گزرتے گئے، 3 سال گزر گئے، لیکن ہمارے دلوں میں محبت کم نہ ہوئی۔ اس کے باوجود بھی ہمارے دلوں میں محبت بڑھتی گئی، ایک دوسرے سے ملنے کی آرزو، خواہش بڑھتی گئی۔ چنوکہ میں تو جوان تھی، میرے گھر رشتے آنا شروع ہو گئے۔ ہمارے گاؤں میں بیٹی کو زیادہ عمر کی کر کے نہیں بیاہتے تھے۔ جیسے ہی بیٹی جوان ہوتی تو اس کے رشتے آنے شروع ہو جاتے، لیکن میں اس آس اور امید پر زندہ تھی کہ عدنان کبھی نہ کبھی آئے گا، اور عدنان اپنے شہر کے کاموں میں بہت مصروف تھا، لیکن اسے بھی میری یاد بہت ستاتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری منگنی ہو گئی اور میری شادی کے دن قریب آ گئے۔ ادھر عدنان کی والدہ نے بھی عدنان کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ بھی شادی کے لیے رضامند ہو جائے اور شہر کی لڑکی ڈھونڈ کر کیوں نہ اس کی بھی شادی کی جائے۔ عدنان بہرحال شادی کے لیے
عدنان بہرحال شادی کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ وہ لڑکا تھا اور اپنی ضد پر اٹک گیا، لیکن میں لڑکی تھی، مجبور تھی، گھر والوں کی ضد کے آگے جھک گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بالکل میری مہندی کا دن آ گیا اور رات کو میری مہندی تھی۔ رات کو میری مہندی میں آنے والی دوست میری مرحا بھی شامل تھی۔ مرحا نے مجھ سے بات چیت کی اور پوچھا کہ یہ شادی کیوں کر رہی ہو، جبکہ تم اور عدنان تو ایک دوسرے کو بہت دل و جان سے چاہتے ہو۔ میں نے مرحا کو ساری بات بتائی کہ یار تم تو جانتی ہو کہ ہمارے گاؤں کے لوگ یہ کبھی قبول نہیں کریں گے کہ میری شہر عدنان سے شادی ہو، کیونکہ ہمارے گاؤں والے شہر والوں پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے۔ مرحا نے میری بات سننے کے کچھ دیر بعد اپنے کزن عدنان کو کال کر دی اور عدنان کال سنتے ہی جیسے اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ عدنان نے اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے اپنی گاڑی کا رخ گاؤں کی طرف کیا اور رات 7-8 بجے ہمارے دروازے کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اور اس کے آنسو ایسے تھے کہ جیسے موتی ٹپک رہے ہوں، آنکھیں سوجی، چہرہ مرجھایا ہوا اور رو رو کے برا حال، اور ہمارے دروازے کے آگے بالکل دیوانوں کی طرح کھڑا خاموش روتا رہا۔ میرے بابا کو جب کچھ لوگوں نے بتایا کہ عدنان ان کے دروازے کے سامنے کھڑا رو رہا ہے اور گاؤں کے لوگ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، تو میرے والد نے عدنان کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا، خدا کے لیے ہماری عزت کا جنازہ نہ نکالو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سننا ہی تھا کہ عدنان وہاں سے چلا گیا اور روتے روتے اس نے رات گزار دی، لیکن عدنان کے دل میں ابھی بھی مجھے پانے کے لیے بھرپور کوشش تھی۔ صبح جب بارات کا ٹائم تھا تو اس سے پہلے آ کے عدنان نے میرے والدین کے پاؤں میں گر گڑا کر معافی مانگی اور مجھے پانے کی خواہش کی اور بولے کہ خدا کے لیے مجھے یہ دے دو۔ یہ دیکھتے ہی ہمارے گاؤں کے کچھ لوگ جو کہ بہت زیادہ خاموش ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ میرے والدین میری طرف دیکھ رہے تھے اور عدنان کی طرف غصے سے دیکھ رہے تھے کہ یہ ہماری عزت کا جنازہ نکال رہا ہے۔ لیکن کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بارات کا وقت بالکل قریب تھا اور میں دلہن کے جوڑے میں بیٹھی ہوئی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ شاید آج ہم ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں، وہیں آ کر میرے دادا جان نے مجھے بتایا کہ اس کی شادی عدنان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ میں بہت خوش ہوئی کہ اچانک سے سب شادی کے لیے کیسے مان گئے۔ پھر مجھے عدنان نے بتایا کہ وہ لوگ سمجھ چکے تھے، میں انہیں بتا چکا تھا کہ میں آپ کی بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیلنے نہیں بلکہ اسے اپنانے آیا ہوں، اور خوشی خوشی سے میرے پھر گھر والے بھی مان گئے۔ یہ سٹوری تھی ایک گاؤں میں رہنے والی زینب اور عدنان، شہر میں رہنے والے لڑکی عدنان کی، جنہوں نے اپنی محبت سے بھرپور یہ واضح کر کے دکھایا کہ اگر محبت سچی ہو تو نہ گاؤں اور شہر میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اسی بہانے سے زینب کو شہر میں اچھی زندگی گزارنے کا موقع مل گیا اور کچھ سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملا، اور عدنان نے زندگی میں یہ سیکھا کہ سب کچھ دولت، عیاش اور شہر ہی نہیں بلکہ گاؤں کی سادگی بھی بہت کمال کی ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔